بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آج آپ سے ایک ایمان افروز داستان آپ کی گوش و گزار کرنی ہے اور میں وہ سنانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا ایک مؤذن تھا جو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قصر خلافت میں 5 وقت اذان دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ خلیفہ کی لونڈی نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، امیر المومنین، آپ کا جو مؤذن ہے وہ مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بہت باغیرت تھا، اس نے مؤذن کو سزا دینا چاہی۔ چنانچہ اس نے لونڈی کو حکم دیا، تم خوبصورت کپڑے پہن کر، بن سنور کر، سج دھج کر اس کے پاس جاؤ اور مؤذن سے کہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اس کا اقرار ہے، لہٰذا تجھے امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین کو کیا علم کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو سکھا کر خلیفہ نے اس اپنی لونڈی کو مؤذن کے پاس بھجوا دیا اور اس سے کہا کہ جو وہ جواب دے وہ مجھے بتانا۔ لونڈی نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، سجایا اور تمام تر اہتمام کے ساتھ وہ مؤذن کے پاس چلی گئی۔ اس نے اس مؤذن کی گفتگو اس نے اس مفہوم کی گفتگو مؤذن سے کی تو مؤذن نے اس گفتگو کو سن کر جو سلیمان بن عبد الملک نے لونڈی سے کہی تھی، مؤذن نے وہ گفتگو سن کر فوراً اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر لیا اور اپنے خالق اور اپنے مالک عظیم و برتر رب ذوالجلال کی بارگاہ برتر میں وہ یوں لب کشا ہوا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے بزرگ و برتر رب، تیرا خوبصورت پردہ کدھر ہے کہ میں اس میں اس وقت چھپ جاؤں؟ پھر اس نے لونڈی سے کہا، سنو، دوبارہ کبھی میرے پاس نہ آنا، ان قریب ہمیں ایک ایسی ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جو دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ مؤذن کا یہ ایمان افروز اور حیا والا اور تقوی والا جواب سن کر لونڈی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس آئی اور مؤذن کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو سے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو اس نے آگاہ کیا۔ سامعین محترم، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اپنے اس مؤذن کے تقوی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے مؤذن کو بلوایا اور اس نے مؤذن سے کہا کہ ہم اپنی فلاں لونڈی کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، اخراجات کے 50,000 درہم کا ہم تمہیں عطیہ بھی دیتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ مؤذن نے عرض کیا، امیر المومنین، میں نہایت احترام کے ساتھ آپ کے ہبہ اور آپ کے عطیہ کو واپس کرتا ہوں، مجھے اس سے دور ہی رکھیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ امیر المومنین، اس رب ذوالجلال کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان گئے، جب میری پہلی نظر اس خاتون پر پڑی تو مجھے بڑی خوبصورت لگی، میرے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی، مگر اس کے ساتھ ہی اگلے لمحے میرے دل میں میرے پروردگار کا، میرے خالق و مالک کا خوف پیدا ہو گیا۔ تب میں نے اپنی چاہت کو فراموش کر دیا اور اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیا اور اپنی چاہت کو اپنے رب ذوالجلال کے پاس بطور ذخیرہ جمع کروا دیا، اور ہبہ میں آپ کا عطیہ اور ہبہ قبول کرتا ہوں تو اب مجھے اس رب السماوات والارض سے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں جس چیز کو میں نے اپنے رب ذوالجلال کے سامنے بطور ذخیرہ جمع کرا دیا ہو، جس چیز کو میں نے اپنے خالق و مالک کے سامنے اور اس کے پاس جمع کرا دیا ہو، میں اس چیز کو واپس لے لوں، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، یہ حیا کے بھی خلاف ہے، بارگاہ رب ذوالجلال کی ادب و آداب کے بھی خلاف ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی پیشکش کو پھر دہرایا، مگر مؤذن نے اس ایمان والے، اس حیا والے مؤذن نے سامعین محترم قطعی انکار کر دیا، اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اس اپنے مؤذن کے ایمان افروز واقعے سے بڑا متاثر ہوا، اور متعدد مرتبہ اس نے اپنے ساتھیوں سے اس اپنے مؤذن کے ایمان افروز اور حیا والے واقعے کا تذکرہ کر کے اپنے مؤذن پر فخر کیا کرتا تھا۔ سامعین محترم، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا سارے کا سارا جو ہے نا، حیا بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ الحیاء جزء من الایمان، حیا ایمان کا جزء ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یا معاشر المسلمین استحیوا من اللہ، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی سے حیا کیا کرو۔ سامعین محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اندر حیا کم ہو اس کے اندر تقوی بھی کم ہوتا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ان کا لقب ہی جامع القرآن کامل الحیاء والایمان تھا، جن سے رسول اللہ آیا کرتے تھے۔ شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان علی شان ہے، جب زمین پر چلو تو نگاہ جھکا کے چلو تاکہ دیکھنے والے کو پتہ لگ سکے کہ شریف ماں باپ کا بیٹا اور شریف ماں باپ کی بیٹی جا رہی ہے۔ میرے سامعین محترم، نبی رحمت کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جو شخص بندوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی حیا نہیں کرتا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی سے حیا کیسے کی جائے بتانے والوں نے بے شمار طریقے بتائے، مگر بہترین طریقہ یہی بتایا کہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے قابل بنایا جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہوا جائے۔ حیا پاکیزگی اور طہارت کی تمام چیزوں کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی، اور اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہے کہ حیا میں ہے۔ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا وہ حیا کرتے حق بات کرنے سے کبھی بھی حیا نہیں کرتا۔ مراد ہے کہ اگر انسان یہی وقار اور نیکی کی حفاظت کا جذبہ اگر اس سے ختم ہو جائے، سامعین محترم، وہ انسان کم رہتا ہے، وہ جانور زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس
موقع پر جب دنیا بے حیائی کی طرف دوڑ رہی ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، لبرلزم، الحاد کا فتنہ مسلمان بچے اور بچیوں کو دین اسلام سے دور کر رہا ہے، ایسے میں خلیفہ کے اس مؤذن کی یہ ایمان افروز داستان مسلمانوں کو یاد ماضی کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے پاس حیا ہی سب کچھ ہے، حیا ہے تو سب کچھ ہے، حیا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حیا فطری انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ان انعامات میں سے ایک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کو بہت قریب کر دیتی ہے۔ جب تک کسی بندے کے اندر حیا والی صفت موجود ہے وہ عیب دار کام نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ بے حیائی کی طرف لپکتا ہے، وہ مائل ہوتا ہے، اس انسان میں اور سامعین محترم جانور میں کوئی بھی فرق نہیں رہتا۔ آقا انعامدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا اٹھ جائے پھر جو مرضی کرتے رہو۔ لہذا سامعین محترم، ایک مسلمان کو صبر و شکر، ایثار اور سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ شرم و حیا جیسی عظیم صفت کا حامی ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق کسی بھی قوم، کسی بھی ذات کے ساتھ ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حیا جیسی صفت عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے محبوب بندوں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس حیا کے دن کے موقع پر آپ دیکھیے ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں ایک بچی نے اپنے پردے کا بھرم رکھا، حیا کا بھرم رکھا، اور اس کا مذاق اڑانے والے ہندوؤں کو اس مسلمان بچی نے کس طریقے سے نوازا۔ اور دنیا بھر کے بے حیاؤں کی بے حیائی ایک طرف ہے، اس مومن بچی کا ایک لمحے کا ایمانی جذبے کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کرنا ایک طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا جیسی صفت ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو اور امت مسلموں کو عطا فرمائے۔ یہ جو الحاد کا فتنہ ہے، کوئی ویلنٹائن ڈے کے نام سے ہے، کبھی فادر اور مدر ڈے کے نام سے ہے، کبھی بلیک فرائی ڈے کے نام سے ہے۔ ڈے ہر وہ ڈے ہے جو اسلام کا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں رات کو بھی، دن کو بھی، سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی حیا کا حکم دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔